اداس راہی کے سامعین کو اداس راہی کی جانب سے سلام۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، ہمیشہ مسکراتے رہیں اور شاد و آباد رہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ میرا نام صنم شہزادی ہے اور میں لاہور کی رہنے والی ہوں۔ یہ بات آج سے 8 مہینے پہلے کی ہے۔ میں اپنے کزن سے بہت محبت کرتی تھی اور صرف میں ہی نہیں، وہ بھی مجھ پر جان مارتا تھا، لیکن نصیب میں ہمارا ایک ہونا نہیں لکھا تھا، تو اسی لیے ہمارے گھر والے نہیں مانے۔ اس کا نام محسن تھا اور وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی دلکش تھا۔ ہماری منگنی بچپن میں ہی کر دی گئی تھی، لیکن جب شادی کا وقت قریب آیا تو دونوں خاندانوں میں بہت لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، جس وجہ سے ہمارا رشتہ توڑ دیا گیا۔ ہم نے بہت خواب سجائے تھے، بہت سپنے دیکھے تھے، لیکن ان سپنوں کی تعبیر اب ممکن نہیں تھی۔ محسن میری سگی پھپھو کا اکلوتا بیٹا تھا اور ہمیں بچپن سے ہی بتایا گیا تھا کہ ہماری منگنی ہو گئی ہے اور بڑے ہو کر ہم دونوں کی شادی کر دی جائے گی۔ محسن اکثر ہمارے گھر میں آتا جاتا رہتا تھا۔ ہم دونوں گھنٹوں باتیں کرتے تھے اور اپنے خواب سجاتے تھے، لیکن جب ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا نا تو محسن مجھ سے بہت اکھڑا اکھڑا سا رہنے لگا اور چند ہی دنوں کے بعد اس نے مجھے بلاک کر دیا۔ میں بہت روئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد مجھے خبر ملی کہ محسن کی کہیں اور منگنی ہو گئی ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد میں شدید ڈپریشن میں چلی گئی اور بہت بیمار رہنے لگی۔ میں اس حد تک بیمار ہو گئی تھی کہ میں ہسپتال میں داخل ہو چکی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد میری صحت ٹھیک ہو گئی تو میں گھر آ گئی تو میرے پاپا نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کر دیا اور میں نے بھی ان کا فیصلہ قبول کر لیا، اور اس طرح میری منگنی 8 مہینے پہلے ہی میرے پاپا کے دوست کے بیٹے منیب سے ہو گئی، اور ہماری اکثر موبائل پر بات بھی ہو جاتی تھی۔ منیب حافظ قرآن تھا، اس کے ساتھ ساتھ ان کی صورت اور سیرت دونوں ہی بہت خوبصورت تھی۔ شروعات میں وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھے، نہ مجھے ان سے بات کرنا اچھا لگتا تھا، لیکن 1 مہینہ گزرنے کے بعد وہ مجھے بہت اچھے لگنے لگے تھے، کیونکہ ان کا اخلاق نہایت ہی اچھا تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ خدا نے میرے لیے اتنا اچھا اور نیک ہمسفر لکھا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے مجھے ان سے محبت ہو گئی۔ محبت بھی ایسی کہ ان کے بغیر رہا نہیں جاتا تھا۔ جب کبھی میری منیب سے بات نہیں ہوتی تھی نا تو وہ بہت پریشان ہو جاتے تھے، بہت بے چین ہو جاتے تھے، اور پھر جب میں ان سے بات کرتی تو مجھے کہتے کہ اب میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں تم سے بات کر کے مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 ماہ گزر گئے، شادی کی تاریخ بھی مقرر ہو گئی۔ چونکہ ہماری شادی کا بہت جلدی سوچا گیا تھا تو چند ہی روز میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ خدا نے مجھے میرے صبر کا پھل منیب کی شکل میں دیا۔ میں خدا کا بہت شکر ادا کرتی رہتی تھی کہ خدا نے مجھے ایک ایسا انسان دیا کہ جو صرف نصیب والوں کو ہی ملتا ہے، جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور میرے بغیر ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتا، اور میری اتنی فکر اور عزت کرتا ہے۔ ایک لڑکی کو بھلا اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے کہ اس کا شوہر بالکل ایسا ہی ہو، یعنی منیب جیسا، اور میں وہی خوش نصیب لڑکی تھی جس کو خدا نے ایسا
ہم سفر ادا کیا۔ بس انہی سوچوں میں شادی کے دن بھی قریب آ گئے۔ شادی کے ڈھول بجنے لگے اور شادی کے گیت بھی بجائے جانے لگے، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں ہر وقت بے چینی سی لگی رہتی تھی کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے میرے ساتھ۔ لیکن مجھے منیب کی محبت پر خود سے زیادہ یقین ہو گیا تھا، اور آخر کار بارات کا وقت آ گیا اور میں دلہن بنے بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی محبت منیب کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں بارات آ گئی اور منیب تو بہت ہی دلکش لگ رہے تھے۔ خیر، کچھ رسومات کے بعد ہمارا نکاح پڑھایا گیا اور پھر مجھے ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیا گیا، اور میں ہزاروں سپنے سجائے اپنے سسرال کی دہلیز پر پہنچ گئی۔ لیکن جب میں دروازے پر پہنچی تو میں حیران رہ گئی کہ ہمارے استقبال کے لیے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ میں، میرا شوہر اور میری نند، ہم تینوں خود ہی گھر داخل ہو گئے، باقی سب پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ میں بہت حیران اور پریشانی کے عالم میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ ہماری شادی کے لیے تو سب رضامند تھے، اس وقت تو کسی کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن پھر ہماری شادی پر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ خیر، اندر پہنچے تو کچھ رسومات کے بعد مجھے منیب کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ رات کے 1 بجے کے قریب منیب کمرے میں آ گئے۔ کمرے میں ہمارے لیے جو دودھ رکھا گیا تھا وہ بھی صرف میں نے ہی پیا تھا کہ اچانک میری طبیعت خراب ہونے لگی اور مجھے شدید قسم کے چکر آنے لگے اور میں اچانک بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ مجھے سب گھر والے ہسپتال لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے چیک کیا تو بتایا کہ مجھے جو دودھ پلایا گیا تھا اس میں کسی نے زہر ملایا تھا۔ ابھی میری زندگی مزید لکھی تھی تو اسی لیے زہر بھی مجھے مار نہ پایا۔ نہ جانے کون میری جان کا دشمن ہے، میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ پوری رات میں ہسپتال میں گزار کر آئی۔ پھر جب گھر آئے تو میری نند کی بارات کی تیاری ہو رہی تھی اور میرے گھر سے ناشتہ لے کر آئے ہوئے مہمان مجھے دیکھ کر سمجھ نہ پائے کہ کیا ہوا ہے، لیکن میں نے انہیں کچھ ظاہر نہ ہونے دیا۔ ایسے خاموش ہوئی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ولیمے کی رسم کے بعد میں اپنے مائکے آ گئی اور میرا شوہر تو بہت ہی اچھا تھا، اس نے میرے گھر والوں کے ساتھ بہت ہی اچھا وقت گزارا۔ پھر میں مکلاوے کے بعد اپنے سسرال واپس آ گئی تو میرے شوہر نے کہا اب رشتہ حلال کرنے کا وقت آ گیا۔ اس طرح ہم نے اپنے رشتے کو حلال بنایا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ وقت بہت تیزی سے گزرنے لگا اور وقت کے ساتھ ساتھ ہماری محبت مزید گہری ہوتی جا رہی تھی، لیکن میری جیٹھانی ہماری محبت کو دیکھ کر بہت جلتی تھی اور مجھ سے بہت نفرت بھی کرتی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ کیوں، لیکن شاید وہ اس بات سے خوش نہیں تھی کہ منیب مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ایک دن گھر پہ کوئی نہیں تھا تو میری طبیعت اچانک بہت خراب ہوئی۔ ڈاکٹر کے پاس گئی تو پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ میں بہت خوش ہوئی اور میں نے اپنے شوہر کو جب یہ بات بتائی تو وہ بھی بہت خوش ہوئے، لیکن جیسے ہی یہ بات میری جیٹھانی کو پتہ چلی تو اس کا منہ بن گیا اور وہ میرے حاملہ ہونے سے ذرا بھی خوش نہیں تھی اور وہ اس بات سے بہت پریشان ہوئی۔ میں نہیں جانتی کہ کیوں، لیکن اس گھر کے سارے افراد میری جیٹھانی سے بہت ڈرتے تھے۔ جیسا وہ کہتی تھی سب ویسا ہی کرتے تھے، اسے کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید اس نے سب پر کوئی جادو کروایا ہوا ہو۔ ایک دن میری جیٹھانی نے مجھے شربت کا ایک گلاس دیا۔ جیسے ہی میں نے وہ
شربت پیا تو اچانک سے میرے پیٹ میں درد شروع ہو گیا اور میری طبیعت انتہائی خراب ہونے لگ گئی۔ میں پوری رات درد سے تڑپتی رہی کیونکہ مجھے درد انتہا قسم کا ہو رہا تھا۔ صبح ہوئی تو منیب مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو انہوں نے ہمیں اطلاع کی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ میرا بچہ ضائع ہو گیا ہے۔ یہ تو واضح تھا کہ جیٹھانی نے اس شربت میں کچھ ملا کر مجھے پلایا تھا اور اس طرح میرا 3 ماہ کا بچہ پیٹ میں ہی ضائع ہو گیا۔ میں بہت اداس اور بہت ہی چیخی روئی چلائی اور پریشان ہو گئی، لیکن میرے شوہر نے مجھے سمجھایا، مجھے تسلیاں دی اور میرے جیٹھانی کو بھی سمجھایا اور اسے کہا کہ آئندہ وہ ایسا کچھ نہ کرے۔ لیکن وہ تو صاف مکر گئی۔ وہ کہنے لگی کہ اسے کسی چیز کے بارے میں کوئی علم نہیں اور نہ ہی اس نے شربت میں کوئی چیز ملا کر دی۔ وہ میرے شوہر اور سب گھر والوں کے سامنے بہت ہی معصوم بنتی تھی۔ وہ میرے سامنے تو کسی ناگن سے کم نہیں تھی۔ اسی طرح 20 دن اور گزر گئے۔ ایک دن میرا شوہر رات کو ڈیوٹی کر کے کام سے واپس آیا تو اسے بہت تیز بخار تھا۔ میں نے اسے دوائی دی اور کھانا بھی دیا اور اسے آرام کرنے کو کہا، لیکن لگاتار 4 دن میرے شوہر کو بخار رہا۔ دوائی سے تو آرام ہی نہیں آ رہا تھا، تو میں نے اس دم وغیرہ کروانے اس کو کسی بہت ہی اچھے عالم کے پاس لے کر گئی تو پتہ چلا کہ ہم دونوں پہ کسی نے کالا جادو کروایا کہ بخار تک کے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تو میں نے اپنے شوہر کو لے کر میں اپنے مائکے چلی گئی۔ 2 دن ہم میرے مائکے میں ہی رہے۔ اب منیر کا بخار بہت ہی زیادہ بہتر تھا اور وہ کافی حد تک اتر چکا تھا۔ منیر کا بخار اترا تو واپس ہم اپنے سسرال آ گئے، یعنی کہ میں اپنے سسرال آ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہاں آنے کے بعد منیب کے ساتھ اس طرح ہوگا۔ ہفتے کا دن تھا۔ میں صبح اٹھی تو میرے شوہر کے موبائل پر کال آئی۔ انہیں کسی ضروری میٹنگ کے لیے لاہور جانا تھا۔ میرے شوہر فوراً اٹھے، تیار ہوئے۔ میں نے ان کے لیے کھانا بنایا، ان کو ناشتہ کروایا، انہیں تیار کیا اور لاہور کے لیے رخصت کر دیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح مجھے ماتھے پر بوسہ دے کر کام پر چلے گئے۔ پھر اچانک کچھ دیر بعد میری طبیعت خراب ہونے لگی تو مجھے پتہ چلا کہ میں ایک بار پھر ماں بننے والی ہوں۔ میں یہ خوشخبری اپنے شوہر کو سنانے کے لیے ان کا انتظار کرنے لگی کہ جب میرے محبوب واپس آئیں گے تو انہیں تب بتاؤں گی۔ میں سجنے سنورنے لگی، چوڑیاں پہنی، لپسٹک لگائی، بالکل نئی نویلی دلہن کی طرح بن سنور گئی، گجرے بھی پہنے اور بہت ہی خوشی کا اظہار دل ہی دل میں کرنے لگی، مانو جیسے مجھے دوبارہ زندگی مل گئی ہو۔ میں بے حد خوش تھی، میری خوشی کی تو کوئی انتہا نہ تھی۔ پھر میں نے منیب کو رات کو کال کی تو منیب کہنے لگے کہ میں بس انشاءاللہ گھر پہنچنے ہی والا ہوں۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ جلدی آ جائیں، میں نے آپ کو ایک بہت ہی اہم بات بتانی ہے۔ تو کہنے لگے کہ میری جان، میں صرف 20 سے 25 منٹ میں گھر پہنچ جاؤں گا۔ میں بہت خوش ہوئی اور ان کا انتظار کرنے لگی، لیکن 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ ابھی تک منیب کا سفر ختم ہونے کو تو آ ہی نہیں رہا تھا۔ منیب ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ میں نے انہیں دوبارہ فون ملایا، لیکن ان کا تو نمبر ہی بند جا رہا تھا۔ اب میری پریشانی ایک حد درجے کو پہنچ چکی اور میں مسلسل ان کو فون ملاتی رہی۔
میں بہت پریشان ہو گئی کہ اچانک مجھے منیب کے نمبر سے کال آئی۔ میں نے کال اٹھائی تو مجھے کوئی انجانی آواز میں ایک شخص نے کہا کہ منیب کا بہت ہی شدت والا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ہاسپٹل میں وہ بہت ہی سیریس حالت میں داخل ہے۔ یہ خبر سن کر تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور میں اچانک بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے فوراً سے سب گھر والوں کو بتایا اور ہم لوگ فوراً ہاسپٹل گئے۔ ہاسپٹل پہنچے تو منیب بے ہوش پڑا تھا اور بالکل بھی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کی حالت بہت خراب ہے۔ منیب آئی سی یو میں داخل تھا اور اسے پھر وینٹیلیٹر پر شفٹ کر دیا گیا۔ 3 دن لگاتار میرے شہزادے کو ہوش نہیں آیا اور وہ کومے میں چلے گئے۔ میں بہت روئی، اپنے خدا کے سامنے بہت گڑ گڑائی کہ میرے شوہر کے سوا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے۔ لیکن میری ساری دعائیں رائے گا گئی اور 5 دن کے بعد میرے شوہر، میرے منیب، میرا شہزادہ، میری زندگی کا اہم ترین حصہ وہ اس دنیا میں نہ رہا، وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ ان 5 دنوں میں میری ہنستی مسکراتی دنیا ویران ہو گئی تھی۔ منیب کی وفات کا مجھے اتنا گہرا صدمہ پہنچا کہ اس کی وجہ سے جو بچہ میرے پیٹ میں تھا وہ بھی ضائع ہو گیا۔ میں اب اپنے مائکے میں رہ رہی ہوں۔ دوستوں، آج میری شادی کو پورا 1 سال ہو گیا۔ میں منیب کو یاد کر کے بس ہمیشہ روتی رہتی ہوں اور اپنی زندگی کے دن گنتی جا رہی ہوں۔ سب دوستوں سے میری ایک ہی درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے صبر دے۔ آمین ثم آمین۔